کسی کو سایہ نظر آیا، کسی نے قدموں کی چاپ سنی اور کچھ لوگ تو واپس ہی نہیں لوٹے۔ پتھروں پر نقش و نگار، باریک کاریگری اور خاص انداز کی گنبدیں اس کی خوبصورتی کو ظاہر کرتی ہیں۔ سورۃ الجن کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور بعض انسان جنات سے پناہ مانگا کرتے تھے تو انہوں نے ان کی پریشانی میں اضافہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے جنات کی بستی، چنیوٹ کا پراسرار قلعہ۔ چنیوٹ پنجاب کا وہ تاریخی شہر جو اپنے خوبصورت فرنیچر، شاندار مساجد اور قدیم عمارتوں کے لیے مشہور ہے۔ لیکن اس شہر میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جس کا ذکر ہوتے ہی لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایک قلعہ جو بظاہر خالی ہے، ویران ہے، مگر مقامی لوگ کہتے ہیں یہ قلعہ خالی نہیں، یہاں کوئی اور بھی رہتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں چنیوٹ کے پراسرار قلعہ ریختہ کی، جسے بعض لوگ جنات کی بستی بھی کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ قلعہ اپنی جگہ پر ایک عجیب و غریب معمہ ہے۔ نہ یہ مکمل طور پر ختم ہوا، نہ آباد ہوا، اور آج تک اس کی حقیقت لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ مقامی کہانیاں کہتی ہیں کہ یہاں رات کے وقت روشنیوں کی چمک، آوازوں کا شور اور کبھی کبھار ہنسی کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ کئی لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے قلعے کی دیواروں کے اندر حرکت محسوس کی ہے۔ کسی کو سایہ نظر آیا، کسی نے قدموں کی چاپ سنی اور کچھ لوگ تو واپس ہی نہیں لوٹے۔ تو سوال یہ ہے، کیا یہ سب سچ ہے؟ کیا واقعی یہ قلعہ جنات کا ٹھکانہ ہے، یا یہ سب محض کہانیاں، وہم اور جذباتی مبالغے ہیں؟ معزز ناظرین، آئیں پہلے تھوڑا سا اس قلعے کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں۔ چنیوٹ کی یہ عمارتیں مغلیہ دور کی تعمیراتی جھلک رکھتی ہیں۔ پتھروں پر نقش و نگار، باریک کاریگری اور خاص انداز کی گنبدیں اس کی خوبصورتی کو ظاہر کرتی ہیں، لیکن یہی خوبصورتی رات کے وقت پراسرار خاموشی میں بدل جاتی ہیں۔ مقامی روایات کے مطابق اس قلعے کی تعمیر کے دوران کچھ ایسی غلطیاں ہوئیں جنہیں روحانی طور پر ناپسندیدہ سمجھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ مزدوروں نے ایک ایسے مقام پر کھدائی کی جہاں پر جنات کا بسیرا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب قلعے پر سایہ پڑ گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں کے کچھ پتھر دن میں کم وزنی، ہلکے ہوتے ہیں اور رات کو بھاری محسوس ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ محض وہم ہے یا کوئی روحانی بوجھ؟ اب ذرا ہم اسے روحانی نظریے سے دیکھتے ہیں۔ اسلام میں جنات کا تصور واضح ہے۔ قرآن کریم میں جنات کا تذکرہ ایک پوری سورت، سورۃ الجن کی صورت میں موجود ہے۔ سورۃ الجن کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور بعض انسان جنات سے پناہ مانگا کرتے تھے تو انہوں نے ان کی پریشانی میں اضافہ کیا۔ یعنی انسان جب جنات سے مدد یا رابطے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اسے نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے چنیوٹ کے اس قلعے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں آنے والے جو رات کو کچھ آزمانے آتے ہیں، اکثر نقصان اٹھاتے ہیں۔
معزز ناظرین، اب اگر ہم سائنسی زاویے سے دیکھیں تو نفسیات کہتی ہے کہ ویران جگہیں، خاموشی اور اندھیرے انسانی دماغ پر اثر ڈالتے ہیں۔ ان جگہوں پر دماغ خود بخود خوف، سائے یا آوازیں ایجاد کرتا ہے، جسے پیریڈولیا یا ساؤنڈ ہیلوسینیشن کہتے ہیں۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے، جب کئی لوگ ایک ہی وقت میں ایک ہی احساس کا شکار ہوتے ہیں تو کیا یہ بھی وہم ہوتا ہے؟ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کسی جگہ پر مسلسل خوف، منفی توانائی یا شیطانی اعمال سر انجام دیے گئے ہوں تو وہ جگہ اسپرچولی چارجڈ ہو جاتی ہے اور جنات ایسی جگہوں کو اپنا مسکن بنا لیتے ہیں۔ اور یہی بات سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جڑی ہے۔ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان میں قرآن پڑھو۔ یعنی جن جگہوں پر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ شیطانی مخلوقات کے لیے پرکشش بن جاتی ہیں۔ چنیوٹ کے قلعے کی یہی حالت بتائی جاتی ہے، سالوں سے خالی، بے ذکر اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا۔ کچھ لوگ یہاں روحانی مہمات کے لیے بھی آتے ہیں، یعنی جنات سے رابطے، عملیات یا آزمائش کی نیت سے، اور اکثر ان کے ساتھ ایسے واقعات بھی پیش آ جاتے ہیں جن کو وہ خود بھی بیان نہیں کر سکتے۔ کچھ نے کہا، ہمیں قلعے میں داخل ہوتے ہی ایسا لگا جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کسی نے کہا، ہمارے کیمرے بند ہو گئے، موبائل سائلنٹ ہو گئے اور ہوا رک گئی۔ معزز ناظرین، یہ تمام تجربات کسی نہ کسی طور پر انسان کو ایک سوال کی طرف لے جاتے ہیں۔ کیا واقعی کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو عام نہیں ہوتی؟ کیا واقعی جنات انسانی دنیا کے کچھ حصوں پر قابض ہو سکتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتے۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات، اور اگر آپ بھی چنیوٹ کے قلعہ ریختہ میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ایک نصیحت ضرور یاد رکھیں، یہ صرف ایک عمارت نہیں، یہ ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے، جسے عبور کرنے سے پہلے دل میں یقین، زبان پر ذکر اور دماغ میں حکمت کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ دنیا صرف انسانوں کے لیے نہیں بنی۔ کچھ اور مخلوقات بھی یہاں آباد ہیں، خاموش، چھپی ہوئی مگر مکمل طور پر موجود۔ اور چنیوٹ شہر کا یہ قلعہ ریختہ شاید انہی میں سے کسی ایک مخلوق کا مسکن اور رہائش ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ بچوں کے متعلق یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ زخم جو بچوں کے جسم پر نہیں بلکہ روح پر لگے، تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔